الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 18 سے۔ الم تر، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد لہ، سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات و من فی الارض، وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ثابت ہو چکا ہے، چسپاں ہو چکا ہے ان پر عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے اس کائنات کے متعلق بات کی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے الم ترا، اصل اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے، لیکن بعض اوقات یہ لفظ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے، اور یہاں اسی معنی میں ہے، کیونکہ یہ جن چیزوں کے سجدے کا ذکر یہاں ہوا ہے تو ان چیزوں کا سجدہ ہمیں نظر نہیں آتا، سورج کا، چاند کا، جانوروں کا، ستاروں کا، درختوں کا سجدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اس جگہ رویت قلبی مراد ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، زمینوں میں جو مخلوق ہیں، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کچھ مخلوقات کا الگ تذکرہ کیا، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت اور جانور، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اس سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدے سے مراد ہے اللہ کے آگے جھکنا، اور جھکنے سے مراد ہے اطاعت کرنا۔ یہ سارے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اطاعت پر بھی یہ لفظ بولتے ہیں، کسی کے آگے سر نگو ہونا، مطلب اس کی بات مان لینا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں حقیقی سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے سر نگو ہونا، جھکنا مراد اس کی اطاعت کرنا ہے، کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ لیکن اور دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق حقیقتاً اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے آگے نماز پڑھتی ہے، اللہ کے آگے سجدے کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آئے تو ہم مانیں کہ یہ سجدہ کریں، اور نظر نہ آئے تو ہم نہ مانیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوقات میں احساس اور شعور رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن مجید میں ہے کہ جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی حمد بھی کرتی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے، سورۃ نور آیت نمبر 41 میں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے جب پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اللہ نے اس میں شعور رکھا ہے کہ اللہ کے آگے نماز کیسے پڑھنی ہے،
اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، اللہ کی ہر مخلوق کو پتہ ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے آگے نماز پڑھتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے آگے سجدے کرتی ہے، اور ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اللہ نے اس میں شعور رکھ دیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، وہ جو کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں سجدے کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق اللہ کے آگے سر نگوں ہے، اس کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ حقیقی معنی لینے سے کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آج پڑھی، وہ دلیل ہے کہ یہ سجدہ حقیقی ہے۔ اس پر اور بھی دلائل موجود ہیں، مثلا صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایک صحابی سے پوچھا، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سورج جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے آگے یہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر اسے اجازت ملتی ہے دوبارہ وہیں جانے کی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کے عرش کے آگے جا کے سجدہ کرے گا اور اسے دوبارہ وہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، واپس جانے کی، تو یہ وہیں سے پھر دوبارہ طلوع ہو جائے گا، اور پھر وہ قیامت کا دن ہوگا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سورج کے سجدہ کرنے کی بات آئی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی کہتا ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا اپنا، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نے خواب کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی، سجدے کی آیت پڑھی، اور پھر میں نے سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ کیا تو جو درخت میرے پاس تھا، جس کے پیچھے کھڑا تھا میں، تو وہ درخت، اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے سنا کہ درخت کہہ رہا تھا سجدے میں، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ یہ درخت سے سجدے میں نے یہ سنا، یہ دعا سنی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا، اور اس سجدے میں آپ وہی دعا پڑھ رہے تھے جو درخت کی سنی ہوئی دعا صحابی نے آپ کو بتائی تھی۔ تو اب اس سے ایک تو سجدہ تلاوت کی یہ دعا ثابت ہو گئی، صحیح روایت ہے یہ، سجدہ تلاوت کی یہ دعا ثابت ہو گئی۔ دوسرا، اس حدیث سے درخت کا سجدہ کرنا ثابت ہو گیا کہ آپ نے تائید کر دی۔ تو اسی لیے اللہ کی مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس پر قرآن حدیث کے دلائل موجود ہیں، لہذا حقیقی سجدہ مراد ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور؟ یہ اللہ کی پوری مخلوق میں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، من فی السماوات و من فی الارض، یہ تو آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، پھر کچھ چیزوں کا نام الگ کیوں لیا؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سارے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، جو جو چیزیں آگے الگ کھڑی آ گئیں، پھر الگ ذکر ان کا کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ آگے جن چیزوں کا، چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے پوری مخلوق میں سے، جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کچھ سورج، چاند، ستارے کی پوجا کرتے ہیں جیسے صابی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں،
کچھ بت پرست ہیں، پہاڑوں کا یہاں ذکر ہے، پہاڑوں کے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ہمارے نام نہاد مسلم بھی، خصوصاً جو درباروں پہ جو درخت ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی کرنی والا درخت سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے پتے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہندو ہیں وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح کوئی سانپ کی، بندر کی۔ تو اب لوگ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے، جن جن چیزوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ یہاں وضاحت کر کے ان کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے تو میرے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، تمہاری عقل کہاں گئی؟ تم جن کے آگے سجدہ کرتے ہو وہ خود اللہ کہتا ہے میرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ تو پھر اس کا حق ہے کہ جن کے آگے یہ خود سجدہ کر رہے ہیں، یہ عبادت، یہ پھر تمہارے معبود کیسے بن گئے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور جگہ کا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ان چند مخلوقات کا اللہ نے نام لیا یہی بتانے کے لیے۔ اچھا آگے کہا کہ یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسان بھی۔ جب انسان کی باری آئی پھر کہا بہت سے انسان کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے۔ اللہ کی پوری مخلوق، اس میں جانور آ گئے، درندے آ گئے، پرندے آ گئے، حشرات الارض آ گئے، اس میں بے جان چیزیں آ گئیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے سجدہ کرنے پہ متفق ہے، ساری مخلوق، لیکن صرف انسان ہے کہ کچھ سجدہ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اللہ کو، حالانکہ یہ اشرف المخلوقات اللہ نے اسے بنایا تھا، اللہ نے اسے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، اسے ایسی عقل دی جو اور کسی مخلوق کو نہیں دی، تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ یہ سارے اللہ کے آگے سجدہ کرنے پہ متفق ہوتے اور تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کے آگے سجدے کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ باقی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کرنے پہ متفق ہے اور یہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا کثیر من الناس، اور بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ چسپاں ہو چکا ہے ان پر عذاب۔ اب یہاں عبارت کا جو اسلوب ہوتا ہے اس کا حق تو یہ تھا کہ یوں ہوتا کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آگے کیا ہوتا؟ بولیں جی، نہیں، جو متضاد بات ہے نا، بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے، یوں ہوتا نا، بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کیسے ہیں کچھ کیسے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے متضاد آگے کیا ہوتا کہ بہت سے نہیں کرتے، لیکن اس جملے کی بجائے اللہ نے کہا بہت سے لوگوں پر عذاب پکا ہو چکا ہے، تو کیا سمجھا اسے کہ سجدہ نہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس کا نتیجہ یہاں بیان کر دیا۔ اگر صرف اتنا ہوتا نا کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے، اب جو نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہے وہ بیان نہ ہوتا، اللہ نے وہ آخری انجام بیان کیا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں پر عذاب پکا ہو چکا ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے اور سجدہ نہ کرنے کا انجام اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ذلت و رسوائی سے بچیں، آگے فرمائے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، بس نہیں کوئی اسے عزت دینے والا۔ یہ بات ساتھ کیوں کی؟ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بہت سے لوگوں پہ اللہ کا عذاب ثابت اور پکا ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ یعنی سجدہ نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا،
یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بے برکتیوں سے، نحوستوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کے آگے سجدے کرے، اللہ کی عبادتیں کرے وہ، اور غیر اللہ کے آگے سجدے نہ کرے، صرف ایک اللہ کے آگے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیں، سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب، یہ آیت بتا رہی ہے کیسا عذاب ہے۔ سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں کیسا عذاب، اس پر ایک آیت اور ایک حدیث، بات ختم کرتے ہیں۔ سورۃ قلم آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، لوگوں کو اس وقت سجدے کی دعوت دی جائے گی کہ آؤ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، لیکن لوگ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہیں سجدہ کر سکیں گے اس وقت۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے مجرموں کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ وہی بات جو یہاں آئی تھی، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ یہ سجدہ نہ کرنے کی ذلت ہے، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس سے پہلے انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں، جبکہ یہ صحیح سلامت تھے۔ دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو، سجدے کرو اللہ کے آگے، انہیں بلایا جاتا تھا۔ اس وقت یہ تندرست تھے، صحیح سالم تھے، سجدے کر سکتے تھے، اس وقت نہیں کیا۔ اب قیامت کے دن جب پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس وقت بھی انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ آیت اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، تفسیر ہے حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ کیسی پنڈلی ہے؟ کما یلی کو بشان ہی، جیسے اللہ کی شان کو لائے گئے۔ سب سے پہلے پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو جو اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتے تھے وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، وہ سارے کے سارے دنیا میں اللہ کے لیے سجدے کرنے والے وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ ریاکاری کے لیے سجدے کرتے تھے تو وہ سجدہ کرنے لگیں گے، لیکن ان کی جو پیٹھ ہے اس کو ایک تختہ بنا دیا جائے گا۔ پیٹھ کے میں جو مہرے ہیں، جو جوڑ ہیں، جس کے بل بوتے پہ انسان جھکتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ جوڑ ختم کر دیے جائیں گے اور ایک تختہ بن جائے گا۔ اب وہ جھک نہیں سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سجدہ کرنے لگیں گے لیکن الٹے جا گریں گے، اس وقت انہیں توفیق نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جیسے اللہ کی پوری مخلوق جو بے جان ہے، غیر ذوی العقول ہے، مرتبے میں انسان سے کم تر ہے، جیسے وہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کے آگے سجدے کر رہی ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، جسے اشرف المخلوقات بنائے، وہ اللہ کے آگے سجدے کرے، اللہ کی نمازیں پڑھے، تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔